وقت دوستوں سیڈوی موضوع کرنے کو جانتے ہیں جناب نگران وزیر اعظم صاحب کی کرسی اس وقت شدید ترین خطرات کا شکار ہو گئی ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سیٹ سپاٹے ہو رہے ہیں اس کا کوئی خاص قسم کا اینڈ رزلٹ ہے جو ہمارے سامنے آنے جا رہا ہے, اور حالات انوار اللہ کاکڑ صاحب کی کنٹرول سے باہر جانے والے ہیں کیسے, یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. اور کیوں, یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. اور سوال یہ بھی ہے کہ نگران وزیر اعظم صاحب کی جو کرسی ہے وہ کیوں کر خطرے میں آ چکی ہے, اور پھر کہ یہ کہ سپریم کورٹ نے آخر کس کس کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی ہے. یہ ایک امپورٹنٹ سچویشن ہے, اور اس کے حوالے سے عرض یہ ہے جناب کہ نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں ہمارے انوار الکاکڑ صاحب, آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس وقت جو سچویشن ہے وہ سب کے سامنے ہے. آج جو ہے بڑا ہی جو ہے وہ افسوسناک دن ہے, کیونکہ کل مستونگ میں اور اس کے بعد ہنگو میں اور بارڈر ایریاز کے اوپر ایسے خوفناک اور دل دہلا دینے والے واقعات ہوئے کہ ہر ایک بندہ جو ہے وہ پریشان ہے, مضطرب ہے, اور یہ کہہ رہا ہے کہ یار یہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں یہ کس لیول پر چلے گئے ہیں. اسی ساری سچویشن کے دوران انوار اللہ کاکڑ صاحب کی ایک ویڈیو سامنے آتی ہے, اور بلا شبہ وہ ویڈیو مکہ مکرمہ کی ہے جہاں پر انوار اللہ کاکڑ صاحب اپنے چھوٹے صاحبزادے کے ساتھ, یہ وہی صاحبزادے ہیں جن کو لے کر انہوں نے گارڈ آف آنر کا معائنہ بھی کیا تھا جب انہوں نے وزیر اعظم کا چارج سنبھالا تھا, اور شہباز شریف صاحب نے جب ان کا استقبال کیا تھا تو وہ بچے کو ساتھ دے کر ایک دم وہ بھی چونک کے رہ گئے تھے کہ یار یہ بھی ایک واقعہ ہونا تھا ہمارے پاس کہ وزیر اعظم صاحب اپنے گودی دے بچے نے بھی نال لے کے آ گئے. یہی سچویشن وہاں پر بھی دیکھنے کو ملی. یہاں پر لوگوں نے تقریباً اب تک 50 سے زائد لوگ جو ہیں وہ جام شہادت نوش کر چکے ہیں, 100 سے زائد لوگ صرف مستونگ کے واقعے کے اندر جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں. اس صورتحال میں انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ مسکراتے ہوئے تصویریں اتروا رہے ہیں, ویڈیوز بنا رہے ہیں, تو یہ یقینی طور پر ایک ایسی سچویشن ہے جس کو کسی بھی طور پر پسند نہیں کیا جا سکتا. اب دیکھنا یہ ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب اس کے بعد کیا سچویشن اور کیا ماحول بناتے ہیں, کیسے واپس آتے ہیں, اور آنے کے بعد کیا حالات ان کو درپیش ہوتے ہیں. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ انوار اللہ کاکڑ صاحب کے اس رویے سے کسی بھی صورت مطمئن نہیں ہے, اور ان کا یہ ماننا ہے کہ انوار اللہ کاکڑ صاحب ان کے مشوروں کو, مشورہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے جو مشورے ہوتے ہیں وہ مشورے نہیں ہوتے, انفیکٹ وہ احکامات ہوتے ہیں, لیکن انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ان مشوروں کو بالکل نظر انداز کیا اور اسٹیبلشمنٹ پر تنقید کا ایک موقع فراہم کیا, کیونکہ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ جناب آپ انوار اللہ کاکڑ صاحب اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہیں, اور چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی چوائس ہے لہٰذا ان کا جو سارے کا سارا بوجھ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو برداشت کرنا پڑے گا. اول تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب کے امریکہ جانے پر ہی معترض تھی. ان کا یہ خیال تھا کہ یہ ایک غیر ضروری دورہ ہے, غیر ضروری دورہ کرنے کے بجائے پاکستان کے اندر جو ادارہ جاتی اصلاحات کا عمل ہے اور خاص طور پر نج کاری کا جو پروسیس ہے اس کے اوپر نظر دوڑائیں. لیکن انوار اللہ کاکڑ صاحب نے ان کے مشورے کو جو ہے وہ نظر انداز کیا, امریکہ چلے گئے, اور پھر امریکہ سے واپسی پر اچانک انہوں نے برطانیہ کا دورہ کرنے کا پلان بنا لیا, اور امریکہ جاتے ہوئے بھی سٹاپ اوور کر لیا فرانس میں. یہ وہ سچویشن تھی جس نے پہلی مرتبہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ یار یہ کام ذرا ہو گیا ہے غلط اور اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. ویسے میں نے آپ کو بتاؤں کہ اب سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ نگران وزیر اعظم اپنا ٹینیور کے درمیان ہی ہٹ جائے یا وہ استعفیٰ دے جائے. ایسا نہیں ہوا کبھی بھی کہ نگران وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ 90 دن سے پہلے چلے جائیں, کیونکہ وہ ہوتے ہی 90 دن کے لیے تھے. اس مرتبہ اور یہ اب تو چونکہ وہ حکومتیں نہیں ہیں جہاں پر 18ویں ترمیم کے تحت مشورہ کرنا پڑتا ہے کہ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف سے ایک پورا پروسیس ہے جس کے نتیجے میں نگران وزیر اعظم کا تعین ہوتا ہے. لیکن اگر آدھ راستے میں نگران وزیر اعظم کو ہی تبدیل کرنا پڑ جائے تو پھر اس کے لیے کیا سچویشن ڈیولپ ہوگی. اس لیے تو پھر واحد آپشن یہ بچتا ہے کہ الیکشن کمیشن نئے وزیر اعظم کا تقرر کرے, کیونکہ اس وقت نہ قائد ایوان موجود ہے اور نہ ہی قائد حزب اختلاف موجود ہے. اگرچہ مجھے نہیں لگتا کہ اس بات کی جو ہے وہ نوبت آئے گی, ڈرائی کلیننگ ہوگی, کلینزنگ ہوگی, اچھے طریقے سے صفائی ہوگی اور یہی معاملہ آگے چلے گا. لیکن یہ ان کے لیے ایک خطرناک بلکہ افسوسناک سچویشن ہے جس کو سے انوار اللہ کاکڑ صاحب نے اسٹیبلشمنٹ کو دوچار کر دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھی انوار اللہ کاکڑ صاحب کے لیے خطرے کا جو گھنٹا ہے وہ بڑے زور زور سے بجا, بڑے زور زور سے. انوار اللہ کاکڑ صاحب اگر اس کو سننا چاہیں تو جو ہے نا اچھی بات ہوگی ان کے لیے, کیونکہ اگر انہوں نے اس آواز کو بھی نظر انداز کر دیا تو پھر ذرا حالات ان کے لیے خراب ہو جائیں گے. ایک اپلیکیشن ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کی گئی ہے
اور اس درخواست کو جناب سید وزیر الدین کاکا خیل ایڈوکیٹ کی جانب سے دائر کیا گیا ہے، اور اس اپلیکیشن میں، اس ریٹ پٹیشن میں نگران وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ اور کابینہ کے اراکین کو عہدے سے ہٹانے کے لیے جو ہے وہ رجوع کیا گیا ہے سپریم جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان سے، اور یہ درخواست جو ہے دائر کی گئی ہے، اور اس درخواست میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ نگران مشیر احد چیمہ، نگران وزیر فواد حسن فواد، پرنسپل سیکرٹری سید توقیر حسین شاہ اور جو ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب، یہ جو ہیں عہدے سے ان کو ہٹایا جائے، کیونکہ یہ چاروں افراد گزشتہ حکومت کا بھی حصہ رہے ہیں اور انتخابات پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، اور نگران حکومت میں ہونے کے باعث یہ تمام لوگ انتخابات کے نتائج پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں، لہٰذا ان کو عہدے سے ہٹایا جائے۔ یہ ایک ایسی سچویشن ہے کہ اس کا نوٹس لیا جانا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اب جو ہے نا سپریم کورٹ آف پاکستان وہ براہ راست 184(3) کی اپلیکیشن نہیں لیتی، وہ کہتی ہے جی پہلے آپ متعلقہ فورم پر گئے تھے، اب چونکہ الیکشن کمیشن ہی اس حوالے سے متعلقہ فورم ہے، الیکشن کمیشن اس کو ایکسیپٹ کرے گا، ریجیکٹ کرے گا، تو اس کے بعد ہی یہ معاملہ آگے بڑھے گا۔ البتہ یہ سچویشن ان کے لیے خطرناک ہے، کیونکہ آج ایک اور معاملہ بھی جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور اس معاملے میں جو وفاقی حکومت ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون ہے، اس نے سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ کے حوالے سے فل کورٹ کے سوالات کے جوابات جمع کرا دیے ہیں، اور سپریم کورٹ اس وقت جس پوزیشن پر ہے وہ مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یہ جو حالات ہیں یہ کچھ نیا رخ اختیار کرنے جا رہے ہیں۔ اب انوار اللہ کاکڑ صاحب نے تو ویسے بھی مختلف اپنے بیانات دے کر اپنے لیے مشکلات ہی پیدا کی ہوئی ہیں، اور مسلم لیگ نون نے ان کے لیے کچھ جو ہے وہ سرد موری کا مظاہرہ کیا ہے، اور ابھی ریسنٹلی جو انٹرویو دیا ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب نے BBC کو، ثقلین امام صاحب کو، اس میں تو جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کے حوالے سے گفتگو کی ہے وہ بھی بہت ہی زیادہ جو ہے اس کو ناپسند کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ جو انوار اللہ کاکڑ صاحب کی گفتگو ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ نگران حکومت عمران خان کے حوالے سے تعصب رکھتی ہے، باعث ہے اس کا، اور اس باعث کے وجہ سے وہ عمران خان صاحب کے لیے کچھ جو ہے نا ان کے لیے ماحول سازگار نہیں ہوگا، منصفانہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ذرا صورتحال کو سنبھالنا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ اب چونکہ ماحول اس طرح کا بن رہا ہے جہاں پر نگران حکومت، اسٹیبلشمنٹ، عمران خان صاحب اور نواز شریف یہ اس اقتدار کے کھیل کے اندر شریک ہیں۔ نواز شریف صاحب اس وقت بیرون ملک ہیں اور عمران خان صاحب جیل میں ہیں، اور یہ جو حالات ہیں یہ اس لیول پر جا رہے ہیں جہاں پر آ کر کسی نہ کسی لیول پر کوئی نہ کوئی سمجھوتا ہونا ہے، یا اس کے دوران ہی کوئی راستہ نکلنا ہے۔ نواز شریف صاحب کی طرف سے ایک بیان نے صورتحال کو ذرا تھوڑا سا گمبھیر کیا ہے، لیکن اب مسلم لیگ نون کے حلقے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ سے کیا ڈیل کرنی ہے اس کا فیصلہ نواز شریف صاحب کریں گے، اور اس بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ابھی تک جو PMLN ہے اس کی کوئی ڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں ہوئی، ڈیل انڈر پروسیس ہے، اور وہ ڈیل کا فیصلہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی اور مینار پاکستان پر ان کے جلسے سے ہوگا، کیونکہ اس بات کا تعلق نواز شریف صاحب کے ساتھ ہے، اور نواز شریف صاحب کی طرف سے احتساب کے مطالبے پر ہے، مٹی پاؤ فارمولے کو ختم کرنے پر ہے، لہٰذا یہ جو اس کا بوجھ بھی اب اسٹیبلشمنٹ کے سر ہی آئے گا۔ اب اگر آپ غور کریں تو نواز شریف صاحب ہوں، انوار اللہ کاکڑ صاحب ہوں، عمران خان صاحب ہوں، یا پاکستان کی معیشت ہو، یہ وہ ساری سچویشن، بلکہ اب اگر میں یہ کہوں کہ امن و امان کے حالات بھی ہیں، تو اس کا تمام بوجھ اب اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ نے ہی اس کا بوجھ اٹھانا ہے۔ جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز ایکٹ جس کیس کی سماعت اب ایک مرتبہ پھر فل کورٹ میں ہونی ہے، 3 اکتوبر کو اجلاس طلب کر لیا گیا ہے، 9:30 بجے اس کیس کی سماعت ہونی ہے، اور تمام فریقوں نے وہ جو سوالات پہلی سماعت میں پوچھے گئے تھے اس کے جوابات داخل کرانے تھے، اور اس کے لیے جو ہے PMLN اور وفاقی گورنمنٹ نے اپنے سوالات
وہ جو سوالات تھے ان کے جوابات کو جمع کرا دیا ہے، تو یہ وہ سینیریو ہے جس نے آگے چل کر اس بات کا فیصلہ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے آگے کیسے بڑھنا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ تمام لوگ جن کو 184(3) کے تحت سزائیں ملی ہیں یا ان کے مقدمات کے فیصلے ہوئے ہیں، کیا ان کو رائٹ آف اپیل ملے گا؟ اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے اندر یہی وہ نقطہ ہے جو میرا خیال ہے اس وقت باعث تنازع ہے۔ ادروائز سپریم کورٹ کے اندر جو ماسٹر آف روسٹر ہے وہ کون ہوگا، بینچز کیسے بنیں گے، جو ہے طریقہ کار کا تعین کیسے ہوگا، اپیلیں کون سنے گا، نظر ثانی کون سنے گا، بینچز کیسے بنیں گے، کون کس بینچ میں جائے گا، ججز کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کون سا طریقہ اختیار کیا جائے گا، میرا نہیں خیال کہ اس کے اوپر کوئی زیادہ اختلاف موجود ہے۔ اختلاف اگر ہے تو وہ اس بات پر ہے کہ کیا 184(3) کے تحت قانون سازی کے ذریعے جو اپیل کا حق ہے وہ دیا جا سکتا ہے۔ اب چونکہ ماحول ہے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی کا ہے، اور نواز شریف صاحب کی واپسی کے ذریعے کے تحت یہ جو اپیل ہے یہ اسی کے ساتھ جا کر لنک کرتی ہے، لہٰذا اس معاملے کی بھی اپنی ایک امپورٹنس بھی ہے، اور اس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کے لیے کچھ گنجائش جو حکومت چاہتی ہے وہ ان کو پرووائڈ کی جا سکتی ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے، اور اسی ایک نقطے کا جائزہ لیا جائے گا 3 اکتوبر کو فل کورٹ اجلاس میں، جہاں پر دیکھا جائے گا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے فیلو ججز کہ اس کیس میں اب آگے کیسے بڑھنا ہے، یہ جو حکم امتناع ہے اس کو ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا، کیونکہ اگر یہ حکم امتناع برقرار رہتا ہے تو پھر نواز شریف صاحب حق اپیل جو ہے وہ استعمال نہیں کر پائیں گے۔ اگر حکم امتناع ختم ہو جاتا ہے، قانون لاگو ہو جاتا ہے، چاہے جائے اس کے کہ سماعت چلتی رہے، فیصلہ نہ ہوا ہو، تب بھی اس حکم امتناع کا ختم ہونا نواز شریف صاحب کی وطن واپسی میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کا سبب بن جائے گا۔ اور اب چونکہ نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے قانونی رکاوٹوں کو دور کرنا زیادہ ضروری ہے، لہٰذا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں موجود یہ شق بھی بہت ہی زیادہ اہمیت کی حامل ہو چکی ہے۔ اگرچہ مسلم لیگ نون نے نواز شریف صاحب کی وطن واپسی کے لیے اور ان کے لیے قانونی گنجائشیں تیار کرنے کے لیے راستے تلاش کرنے کی مہم کا آغاز کیا ہوا، لیگل ٹیم ان کی مسلسل سر جوڑ کے بیٹھی ہے، اور لیگل ٹیم کے ایک رکن ہیں امجد ملک صاحب، ان کے ساتھ انہوں نے اس حوالے سے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ نواز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں، جو اپیلیں ہیں پینڈنگ ہے، وہ اسلام آباد میں، اور نواز شریف صاحب لینڈ کر رہے ہیں لاہور میں لینڈ کرنے کے لیے وہ چاہیں گے کہ ان کو رازداری ضمانت ملے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کے لیے، اور اس کے لیے وہ لاہور ہائی کورٹ سے اپنی آمد سے پہلے ضمانت کے لیے، رازداری ضمانت کے لیے بیل اپلائی کریں گے، اور یہ کہیں گے کہ جناب میں فلاں تاریخ کو میں لاہور آ رہا ہوں، میں نے جو ہے اسلام آباد میں یہ جو اپنی اپیل ہے اس کے اندر میں نے شامل ہونا ہے، لہٰذا مجھے رازداری ضمانت دی جائے۔ ہائی کورٹ سے رازداری ضمانت لینے کے بعد وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے روبرو پیش ہوں گے، اور ہائی کورٹ سے، لاہور ہائی کورٹ سے یہ عبوری ضمانت یا رازداری ضمانت لینے کے نتیجے میں نواز شریف صاحب کی وطن واپسی پر جو ان کی گرفتاری کا آپشن ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ نون لیگ کی لیگل ٹیم کا ماننا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کے اندر کیا سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، کیونکہ کاکڑ فارمولہ بھی اسلام آباد میں جو ہے وہ زیر غور ہے۔ اس کے وجہ سے میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو کے اندر، کل کی ویڈیو کے اندر آپ کو آگاہ کیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کاکڑ فارمولہ عمل کرے گا، لاہور ہائی کورٹ کا فارمولہ عمل کرے گا، یا جو حقیقی جو پروسیس آف لا ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا۔ یہ ایک امپورٹنٹ ڈیسیجن ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب اس کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، اور خاص طور پر کاکڑ صاحب کی وطن واپسی کے بعد ان کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ سچویشن ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔